یقیناً تھمبنیل اور عنوان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارا دین اسلام ایک نہایت ہی خوبصورت مذہب ہے۔ اصل میں ہم نے خود ہی اسے مشکل بنا لیا ہے، ورنہ اسلام میں تو کسی قسم کی سختی یا دشواری ہے ہی نہیں۔ یہ دین ہمارے لیے بہت آسان اور فطرت کے مطابق ہے، یعنی یقیناً اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اگر آپ کسی کو مسکرا کے بھی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر آپ کسی کے راستے سے کانٹا ہٹا دیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ دوسروں کے راستے سے مشکلات دور کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، ہم کیوں کسی کے مسئلے میں پڑیں، ہم کیوں اپنی بات کسی سے شیئر کریں، یا کسی کو اچھا ہوتے دیکھ نہیں سکتے، ہم کیوں وہ سب بتائیں جو ہم نے خود برداشت کیا، جس سے ہم نے سیکھا اور جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ سیدھا سا ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا کرے تو آپ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گی اور اب اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں، اور اپنا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ کیا پتہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، اللہ واسطے۔ اچھا، آج میں ایک وظیفہ آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جتنی بھی میری بہنیں ہیں جو گھر سے کام شروع کرنا چاہتی ہیں، جو گھر سے باہر نکل کر کام نہیں کر سکتی، یا اگر باہر نکل کر کام بھی کر سکتی ہیں تو خاص طور پہ ان سب کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اور جتنی بھی میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے کام میں برکت ہو، وہ آگے سے آگے بڑھیں، تو آپ سب لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل قرآن پرلز۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بالکل خیریت سے ہوگی۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ اچھا، تو میری کچھ بہنوں نے مجھے یہ میسیجز کیے تھے کہ مجھے بزنس کا خیال کیسے آیا، حالانکہ میرا بزنس کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا، یہ بس میرا ایک شوق ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا، آگے سے آگے بڑھنے کا، اپنے آپ کو بزی رکھنے کا اور اپنا کچھ کرنے کا۔ مجھ سے فارغ بس سچ بتاؤں تو بالکل بھی نہیں بیٹھا جاتا، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یہ میرا بس ہر وقت کا دل چاہتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سٹارٹ کر دیا جائے، کیونکہ جب انسان کے اپنے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے نا تو اس کا دماغ بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اور ہم سب خواتین جو میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ ایک بات سے شاید میری ایگری کریں گی کہ جب ہمیں حد سے زیادہ ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، شوہر کے آگے بار بار مانگنا پڑتا ہے، تو اکثر انسان تنہائی کوفت کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر شوہر کیڑے نکالتے ہیں، اکثر خواتین کو کہتے ہیں کہ کہاں خرچ کر رہی ہو، کیسے کر رہی ہو، کیوں خرچ کر رہی ہو، ہزار طرح کے سوال کرتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا اکثر خواتین کے ساتھ۔ تو جب آپ کے اپنے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو آپ آل ان آل ہوتی ہیں۔ پھر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے ایک دن بزنس کا خیال آیا، تھوڑی بہت سیونگ میرے پاس پہلے سے موجود تھی جو کہ بہت تھوڑی سی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنا کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دیتی ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے برکت دی تو اس کو کنٹینیو کروں گی، لیکن اگر مجھے لگا کہ میرے لیے مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گی، کیونکہ میرے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا پیسے کمانا، میں صرف اپنے شوق کے لیے کر رہی تھی۔ اس کو بزنس کو کرنا یا نہ کرنا میرے لیے کوئی اتنا بڑی پرابلم نہیں تھی۔ میرا آپ لوگوں کو یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میرا ایک شوق ہے۔ میری بہت سی بہنیں گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ بہت سی بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ بھی، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملی، ہم کام کیسے شروع کریں؟ تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ مجھے بھی کسی نے گائیڈ نہیں کیا، میرے پاس بھی کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ میری بس ایک عادت ہے کہ جب میں کوئی کام شروع کرنے کا سوچ لیتی ہوں تو ٹھان لیتی ہوں، تو میں وہ کام شروع کر دیتی ہوں، پھر میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کوئی لوگوں سے مشورہ نہیں کرتی، اور میں اپنی معلومات اور اپنی سمجھ بوجھ پہ بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیتی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، سوچیں، بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ کون سی سکل ہے، کون سا ایک ہنر ہے جس کو آپ آگے لے کے جانا چاہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ہنر سے ضرور نوازا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سا ایسا کام ہے جو کر سکتی ہیں،
جس میں آپ مہارت رکھتی ہیں یا جس کی آپ کو تھوڑی بہت نالج ہے، پھر یا آپ کا شوق ہے، تو پھر اسی اسکل کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا کام شروع کریں۔ کسی بھی کام کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ زیرو سے بھی شروع کر سکتی ہیں، کم پیسوں سے بھی شروع کر سکتی ہیں۔ ایسے ہزاروں کام ہیں جنہیں شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کم پیسوں سے بھی کام شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ یقین کریں جو کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ 500 روپے سے بھی 1000 یا 2000 بنا لیتا ہے، اور اگر آپ کے پاس 4000 یا 5000 روپے ہیں تو اس سے بھی آپ ایک اچھا آغاز کر سکتی ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں تو اسے ہمیشہ سب سے آسان لیول سے شروع کریں، کسی ایسے کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں جس میں شروع سے ہی مشکلات ہوں، یا کسی اور کو دیکھ کر یہ سوچے کہ وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے تو میں بھی وہیں سے آغاز کروں، کیونکہ وہ بھی کبھی نہ کبھی بالکل نیچے سے ہی شروع ہوا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ بھی شیئر کروں گی جو میں نے اس بزنس کو شروع کرتے وقت ساتھ ساتھ شروع کیا تھا۔ آپ جو بھی کام شروع کر رہی ہیں، چاہے وہ یوٹیوب کا ہو، کوئی اور بزنس ہو، انسٹاگرام پہ ہو، کہیں باہر کام ہو، یا کوئی بھی اور کام ہو، تو یہاں میں آپ کو وہ وظیفہ بتانا چاہتی ہوں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ اس وظیفے کو بھی شامل کر لیں۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ صرف وظیفہ ہی نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے ساتھ محنت بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور اسی کے بعد یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ آپ دن میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھ سکتی ہیں، چاہے نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو، جس وقت آپ کے پاس وقت ہو اس کو پڑھنے کا، سکون سے، توجہ کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو 7 دن تک اسے باقاعدگی سے جاری رکھنا ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے اس وظیفے پہ آنکھیں بند کر کے پورا بھروسہ ہے۔ جب میں نے اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا بزنس شروع کیا تو اس کے ساتھ ہی میں نے ایک وظیفہ بھی شروع کیا، اور آپ یقین کریں بہت ہی کم وقت میں، اور وہ بھی بہت تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ، مجھے چھوٹا چھوٹا پروفٹ آنا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد بالکل یقین نہیں تھا کہ مجھے اس بزنس میں اتنی جلدی رسپانس آئے گا۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ پروفٹ کیسے آیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے اسباب بنائے، مگر یہ سب اسی کی ذات کا بے شک کرم ہے۔ شروع میں میرے دل میں تھوڑا سا ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ کام چلے گا یا نہیں، لیکن جیسے جیسے میں وظیفہ پڑھتی رہی، میرے دل میں ایک امید بڑھتی چلی گئی، میری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، الجھنیں اور یہ سوال کہ کیا کروں، کیسے کروں، خود بخود حل ہونے لگے، اور آپ یقین کریں میرے ذہن میں خود ہی نئے آئیڈیاز آنے لگتے تھے، میں اس کام کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہوں، کس طرح آگے بڑھا سکتی ہوں۔ یہ سب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس وظیفے کی برکت سے تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی درپیش ہو تو یہ وظیفہ خاص طور پہ اسی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ویسے تو آپ اسے دیگر مسائل اور پریشانیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے خود اس کی برکتیں خاص طور پہ مالی معاملات میں دیکھی ہیں، کیونکہ وہ میں نے اسی مقصد کے لیے کیا تھا خاص طور پہ۔ چاہے آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مالی تنگی کا سامنا ہو یا قرض چڑھ گیا ہو، یہ وظیفہ ان تمام حالات میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس وظیفے کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ اسے نماز کے فوراً بعد بیٹھ کر پڑھیں یا کسی اور مناسب وقت میں، لیکن وضو کی حالت میں پڑھنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ نے وضو کر لینا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ جا نماز بچھا لیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ یہ سب کچھ آداب ہیں، بنیادی طور پہ فرض نہیں ہوتے، لیکن وظیفہ پڑھنے کے آداب اگر شامل کر لیے جائیں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس میں بہت سی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جا نماز بچھا کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد اب میں آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو غور سے سنیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ طاق اعداد میں پڑھیں، یعنی 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیو پڑھنا ہے، اور
اس طرح کرتے کرتے یعنی 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ یا بدیو۔ اچھا، ڈسکرپشن باکس میں بھی نا میں آپ کے لیے اس کا طریقہ کار وظیفے کا لکھ دوں گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد، اس وظیفے کو ختم کرنے کے بعد، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی دل میں دعا ہے اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ پاک سے تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال، نیت اور ضرورت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے انسان کا مانگنا۔ تو میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جنہیں پیسوں کی تنگی یا مالی پریشانی کا سامنا ہے، وہ میرے کہنے پر ایک بار فوراً اس وظیفے کو شروع کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، جیسے میرے لیے ہوئی تھی۔ بے شک اس پر مجھے پورا اعتماد، یقین اور بھروسہ ہے۔ دیکھیں، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے نہ کبھی بھی کسی انسان پر انحصار نہ کریں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ اپنے رب کے آگے جھک کے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ وہاں آپ کو نہ کبھی شرمندگی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی کوئی نا امیدی کا سامنا ہوگا، بلکہ وہ پروردگار آپ کی جھولی ضرور بھر دے گا اور کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بات میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی آ جائے نا، کوئی معمولی سی چیز خراب ہو جائے یا گم ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اصل مزہ تو تب آتا ہے جب ہر طرف اندھیرا آپ کو نظر آ رہا ہو، کوئی راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو، کسی انسان کی مدد نہ آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہو۔ اب اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو خوشی، جو سکون، جو لذت اس کام کے پورا ہونے میں ملتی ہے نا، وہ بیان سے باہر ہے۔ خاص طور پہ جب وہ چیز، وہ کامیابی یا وہ رزق آپ کو بغیر کسی انسان کی مدد کے ملے، تو دل میں ایک عجیب سا فخر اور شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اس لمحے جو دل کا سکون ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا مسبب الاسباب ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ آپ مانگتے کیسے، آپ کا بھروسہ اس پروردگار پر کتنا ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کے دل میں کتنا یقین ہے، کتنا صبر ہے۔ اگر نیت صاف ہو، اللہ پر کامل اور پختہ یقین ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب اپنے بندے کو نہ نوازے۔ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو صرف الفاظ نہ دہرائیں، بلکہ اپنی نیت کو صاف رکھیں اور دل سے مانگیں، مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کے دل میں کتنا یقین ہے، کتنا صبر ہے اور خلوص ہے۔ اگر نیت صاف ہو، دل میں شک نہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو وہ رب اپنے بندے کو ہر صورت نوازتا ہے اور کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو بس یہی تھا میری آج کی ویڈیو کا پیغام، اور یہی وہ وظیفہ تھا جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔